السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 128 ایپیسوڈ نمبر 128 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج سے سچی حکایات کے 7ویں باب کا آغاز ہو رہا ہے، جو ائمہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ہے۔ آئیے اس میں سب سے پہلی حکایت نمبر 359 امام المسلمین ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب مدینہ منورہ شریف پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے تو آپ نے عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبق معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی یعنی زندہ ہیں، غلاموں کا سلام سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسلمانوں کا امام فرمایا۔ پھر اگر کوئی شخص حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کا لفظ کہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ اس سے ناراض ہوں گے۔ حکایت نمبر 360 مقدس بوڑھا۔ حضرت شیخ بو علی عثمان جلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ملک شام میں تھا کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مزار شریف پر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے۔ آپ ایک بوڑھے شخص کو بڑی شفقت سے اپنے مبارک گود میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے سہارے پر چلا رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کا بوسہ لیا اور میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بوڑھے کون ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت سے اپنی گود میں سنبھالے ہوئے اور اپنے سہارے سے چلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال کو جان لیا اور فرمایا، یہ مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ سبق معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جملہ مسائل وہی ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ آپ کا مذہب وہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلایا۔ ہمارے شرعی مسائل اور استنباط اور اجتہاد یعنی مسائل نکالنا، کھوجنا، تحقیق کرنا وغیرہ میں جو کچھ قدم اٹھایا گیا ہے حدیث نبوی کے سہارے ہی پر اٹھایا گیا ہے۔ حکایت نمبر 361 پیشوا۔ ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا کہ کیچڑ میں چل رہا ہے۔ آپ نے اس لڑکے سے فرمایا، بیٹا ہوش سے چلو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا پاؤں پھسل جائے اور تم گر جاؤ۔ لڑکے نے جواب دیا، اے امیر المسلمین، میں تو اکیلا ہوں، اگر پھسلوں گا تو بھی سنبھل جاؤں گا اور نہ بھی سنبھل سکا تو میں ہی گروں گا، مگر آپ تو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، آپ کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا پاؤں نہ پھسلے، کیونکہ اگر آپ کا پاؤں پھسل گیا تو سارے مسلمانوں کا جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں پاؤں پھسل جائے گا۔ اس وقت
سب کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس لڑکے کی یہ بات سن کر رونے لگے۔ سبق: امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو اس کا اعتراف ہے کہ حضرت امام اعظم امام المسلمین ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام و پیشوا پر قوم و جماعت کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حکایت نمبر 362 شب بیدار امام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہر رات 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کہیں سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے دوسرے سے کہا، یہ وہ امام ہیں جو ہر رات 500 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے یہ سنا تو اسی وقت یہ نیت کر لی کہ آج سے 500 رکعت ہی نفل پڑھا کروں گا تاکہ اس کا گمان درست ہو جائے۔ ایک دن آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رات بھر عبادت کرتے ہیں اور سوتے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، آج سے میں ایسے ہی کیا کروں گا کہ ساری رات جاگا کروں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے اس چیز کی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے تو وہ ہرگز عذاب سے نہ چھوٹیں گے، لہٰذا آئندہ میں ساری رات جاگا کروں گا تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آؤں۔ اس کے بعد آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ نے جس جگہ پر وفات پائی ہے وہاں آپ نے 7000 بار قرآن شریف ختم کیا ہے۔ سبق: ہمارے سردار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شب بیدار امام تھے۔ آپ اللہ کی بڑی عبادت کرنے والے تھے اور اللہ کے بڑے مقبول اور مقرب بندے تھے۔ پھر جس نے کبھی عمر بھر وضو ہی نہ کیا ہو، وہ اگر امام اعظم کی شان میں گستاخی کرے تو کس قدر ظلم ہے۔ حکایت نمبر 363 ناخون بھر مٹی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ناخون بھر کیچڑ اڑ کر آپ کے لباس پر آ گیا۔ آپ نے اسی وقت دجلہ کے کنارے جا کر اس مٹی کو خوب مل کر دھویا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ تو اس کے برابر نجاست کو کپڑے پر جائز بتاتے ہیں اور خود اتنی سی مٹی کو دھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، مگر وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ۔ سبق: ہمارے امام بڑے ہی تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے۔ پھر جنہوں نے کبھی فتوے کی بھی پرواہ نہ کی ہو، وہ اگر اس پیکر تقویٰ پر کسی قسم کا طعنہ کرے تو وہ خود ہی کیوں نہ ملعون ہوں گے۔ حکایت نمبر 364 عہدہ قضا۔ خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، آپ قاضی کا عہدہ قبول کر لیں اور میری مملکت کے آپ قاضی القضاء یعنی چیف جج بن جائیں۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ سے زیادہ اس عہدے کے کون قابل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میں جج بننے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ جھوٹا آدمی جج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سبق: اللہ والوں میں کسی دنیاوی عہدے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ اگر دنیا ان کے پیچھے پڑے تو بھی وہ اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ پھر جو روپے خرچ کر کے اور دن رات کوشش کر کے کسی عہدے پر پہنچنے کی کوشش کرے، وہ اگر ایسے بڑے متقی امام کی شان میں گستاخی کرے تو کس قدر بے انصافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔